بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ قوم کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے عمران خان، اس کی چھٹی عید آج جیل میں ہو رہی ہے۔ یہ قربانی والی عید ہے، اور قربانی تو پاکستان میں بہت سارے لوگ دے رہے ہیں۔ عمران خان بھی ایک طرح کی ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہے۔ وہ جیل کے اندر بند ہے، اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی، تو میں کوئی اپنے ذاتی سورسز سے نہیں کہتا، یہ حکمران جماعت کے سورسز ہیں۔ حکومت نے خود یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ 85% تک ضائع کر دی گئی ہے، اور عمران خان اس کے باوجود قربانی دے رہا ہے۔ گورنمنٹ نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا، اس کے اخبار ٹی وی بند کر دیے، خاندان والوں سے ملاقاتیں بند کر دی، ذاتی معالجین سے ملاقاتیں بند کر دی، پارٹی کے لوگوں سے اور وکلا سے ملاقاتیں بند کر دی، مہینوں تک ان کے بچوں سے ان کی بات بھی نہیں کرواتے، کتابیں اور اخبارات بھی نہیں دیتے، ٹی وی بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ عمران خان برداشت کر رہا ہے، اور صرف اپنی قوم کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ یعنی نواز شریف کی طرح نہیں کہ نواز شریف نے بالکل قربانی دی، انہیں موقع ملا تھا نواز شریف کو قربانی دینے کا، اور انہیں قربانی نہیں دی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر پاکستان سے باہر چلے گئے، اور پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے واپس آ گئے۔ اب عید کی نماز پڑھنے تک کی عمران خان کو اجازت نہیں دی جاتی، بڑی زیادتی ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی لیڈر کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہوئی۔ جن سیاستدانوں نے پاکستان کو لوٹا، جن سیاستدانوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، انہیں وی آئی پی جیلیں ملی ہیں، اور جو بھی سیاستدان جرنیلوں کے رستے میں آئے ہیں انہیں نشان عبرت بنایا گیا ہے، اور ہر دور میں بنایا گیا۔ ہم نے یہ ہوتا ہوا بھی دیکھا، کئی تو بیچارے قتل بھی ہو گئے۔ آج اسی عمران خان کی ایک واحد جماعت ہے جس نے کلیئر سٹانس لیا ہے۔ عمران خان تو جیل میں ہے، تو ان کی جماعت نے ایک کلیئر سٹانس لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ابراہم اکارڈ والے ڈیمانڈ کے اوپر۔ یعنی یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا، اور وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جناب فلسطین کے معاملے میں جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا انصاف نہیں مل جاتا، جب تک کہ فلسطینی مطمئن نہیں ہو جاتے اور ان کی اپنی ایک ریاست قائم نہیں ہو جاتی جس کا دارالحکومت یروشلم ہو، تب تک تو ہم کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی اور عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ 1967 والی ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں بار بار، کئی مرتبہ ایسا ہوا، بہت سارے میرے صحافی دوست ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو مختلف جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں لوگ وہ بھی بتاتے ہیں، جن کا لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب اب پاکستان بہت آگے بڑھ گیا ہے، ہمیں نئے فیصلے کرنے پڑیں گے، اسرائیل سے تعلقات بنانے پڑیں گے۔ بہت خوش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ آپ اسرائیل کے خلاف پاکستان میں احتجاج نہیں کر سکتے۔ ہاں، جماعت اسلامی کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ممی ڈیڈی قسم کا احتجاج کر لیں بند جگہ پہ، اور اس کے بعد آرام سے چلے جائیں جس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ باقی کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرے، ان کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائے، یا فلسطینیوں کے حق میں وہ نکلے، یا الگ فلسطینی ریاست کے لیے آواز اٹھائے۔ آپ دیکھیں، بہت اختلافات ہو سکتے ہیں تحریک لبیک کے لوگوں سے، لیکن ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ان کا قتل عام ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ مریدکے میں گھیر کر ان کو بہت بڑے پیمانے پر خون بہا دیا گیا، وہاں پہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، لاشیں واپس نہیں دی جا رہی تھی۔ وہ رضوی برادران دونوں سے میرے شدید اختلافات ہونے کے باوجود میں ان کے حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتا رہوں گا کہ وہ جبری طور پہ لاپتہ ہیں۔ اچھا، بہت ممکن ہے وہ کل کو سامنے آ جائیں اور وہ یہ کہیں جناب ہم تو کہیں چھپے ہوئے تھے، اور معاملہ طے ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے شرمندہ کرنے کی بھی کوشش کی جائے ان تمام لوگوں سمیت جنہوں نے آواز اٹھائی ان کے حق میں کہ جناب آپ ان کے لیے آوازیں اٹھا دیے تو خود ہی غائب ہو گئے تھے۔ نہیں، اور اب انہیں جب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو رضوی برادران کو غائب کر دیا گیا، تحریک لبیک کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا، ہم نے سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے، اور سب سے پہلے لیا ہے۔ یعنی فضل الرحمان، جماعت اسلامی سارے پیچھے رہ گئے، پاکستان تحریک انصاف نے سب سے کلیئر سٹانس سب سے پہلے آ کر لے لیا۔ کیا ہو جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان کون سا باہر آ رہا ہے؟ بھئی امریکہ کو پتا چلے کہ یہ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے، بھئی ان کا ایک موقف ہے، اور ان کی کل کو حکومت بھی آنی ہے، آپ رستہ نہیں ان کا روک سکتے۔ پاکستان میں عوام کا رستہ کون روک سکتا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک کے بعد ایک زیادتی ہوتی ہے، اور بڑی سخت زیادتی ہو جاتی ہے۔ پہلے انہوں نے ایک اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کیا، بہت ڈانٹ ٹپٹ کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا، خواجہ صاحب کے لیے بڑی شرمندگی والا معاملہ بن گیا۔
اب دیکھیں نا, مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کیا ٹویٹ کرتے ہیں اور کیوں ڈیلیٹ کرتے ہیں. میرا پرابلم یہ ہے کہ ایک وزیر دفاع کی ایک عزت ہوتی ہے, ایک مقام ہوتا ہے. خواجہ صاحب اتنی دفعہ ممبر قومی اسمبلی بنے ہیں, آخری 3 مرتبہ تو متنازع ہی بنے, ان کو زبردستی بنایا گیا. 2013 میں بھی ان کی سیٹ متنازع تھی, 2018 میں بھی متنازع تھی, بلکہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے تو جنرل باجوہ سے کہہ کے سیٹ لی ہے, اور اس مرتبہ تو خانہ ہی خراب ہو گیا. خواجہ صاحب جو ہیں وہ عثمان ڈار کی والدہ سے بہت بری طرح ریحانہ ڈار صاحبہ سے الیکشن ہارے تھے. بہرحال پھر بھی وہ ایم این اے بن کے بیٹھ گئے ہیں. اتنی دفعہ کوئی بندہ ایم این اے رہا ہو, منسٹر رہا ہو, اور اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے یا ایسے ٹویٹ اینڈ ڈیلیٹ ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہوں, تو یہ بڑا معیوب ہوتا ہے. جو چیز مجھے پتا چلی مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور میں سخت اس کی مذمت کرتا ہوں. ناظرین, یہاں پہ الجزیرہ نے ایک خبر چلائی خواجہ آصف کے حوالے سے. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہہ دیا تھا, کیونکہ میں نے بھی انہی اخبارات کو پڑھا ہوا ہے. تو الجزیرہ نے خبر چلائی تھی, خواجہ آصف کا ایک سٹیٹمنٹ چلایا تھا, الجزیرہ انگلش کے اکاؤنٹ پہ آیا تھا کہ وی ہیو اے کلیئر سٹانس دیٹ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس, کہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. پاکستانی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف says that he does not believe that Islamabad should join the Abraham Accord, normalizing relations with Israel, reports Indian media. وہ کہتے ہیں انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے حوالے سے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا, اس کو جوائن نہیں کرے گا. یہ خواجہ آصف نے کہا. اچھا, اب جناب الجزیرہ کی تردید بھی آ گئی. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ خواجہ آصف کے کھاتے میں اتنا پیارا سٹیٹمنٹ گیا کہ ہم ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے. مجھے لگا کہ بڑا غیرت مندانہ سٹیٹمنٹ دیا وزیر دفاع نے, اور اس سٹیٹمنٹ کے اور اس کلپ کو لے کر بہت اس کو وائرل بھی کیا گیا. یہ جو ایک اسکرین شاٹ ہے, اس اسکرین شاٹ کو بہت وائرل کیا گیا, بتایا گیا دنیا کو, دیکھیں جی سٹانس لے لیا خواجہ آصف نے. اب الجزیرہ انگلش کو رابطہ کیا گیا تو ان کو بیچاروں کو اپنی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. اب وہ کیا لکھتے ہیں, اے ناؤ ڈیلیٹڈ الجزیرہ انگلش ایکس پوسٹ mistakenly quoted Pakistan's defense minister on the Abraham Accord. There is no record of him having made that statement. وہ کہہ رہے جی ہمیں یہ ٹویٹ خواجہ آصف کی حوالے سے جو ہم نے ایک لگا دی تھی ہمیں ڈیلیٹ کرنی پڑی ہے ابراہم اکارڈ کے بارے میں, اور اس طرح کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو. جس بیان کے اوپر اترا رہے تھے, چوڑے ہو رہے تھے, وہ بیان ہی نہیں ہے بیچ میں. تو میرے خیال میں پاکستان کے وزیر اعظم کو, پاکستان کے وزیر خارجہ کو, نواز شریف کو, آصف علی زرداری کو, بلاول زرداری کو, مریم نواز کو, ان سب کو بہت شوق ہے نا سٹیٹمنٹس دینے کا. تو یہ بیان دیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غلط مطالبہ کیا, جیسے پاکستان تحریک انصاف سٹیٹمنٹ دے رہی ہے. اب یہ فیصلہ کہ پاکستان نے کیا جوائن کرنا اور کیا نہیں کرنا, یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ یا کریں گے نا. یہ فیصلہ تو پاکستان کرے گا, پاکستان کے عوام یا ان کی منتخب حکومت کرے گی. اب عوام کی منتخب حکومت تو ہے نہیں, تو جو حکومت ہے کم سے کم وہ آگے بڑھ کے سٹیٹمنٹ دے. لیکن جو شخص اس حکومت کو لے کر آیا, اس شخص کی منشا کے بغیر, تو اس کی مرضی کے بغیر تو یہ ہلتے بھی نہیں ہے, تو سٹیٹمنٹ کیسے دیں گے؟